پہلی شرط حضرت معاویہ کتاب اللہ، سنت رسول اور خلفاء راشدین کے طریقے پر حکومت چلائیں گے۔ دوسری شرط کہ حضرت معاویہ اپنے بعد جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ خلفاء راشدین کے طریقے کے مطابق شورا کی اجتماعی بصیرت پر امت کو چھوڑ دیں گے۔ تیسرا، سیدنا علی ابن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ چوتھی، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ جو قرآن نے مقرر کیا ہے بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا، جیسا کہ خلفاء راشدین کے دور میں ملتا تھا۔ پانچواں، سیدنا علی پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم ختم کر دیا جائے گا۔ سن لو بھائی، اگر ہوتا ہی نہیں تھا تو امام حسن کو یہ شرط لگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ ابن کثیر کے حوالے سے، البدایہ والنہایہ کے حوالے سے، یہ ظہور فیضی صاحب ہیں، انہوں نے صلح امام حسن بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ان روایات کی بھی تخریج کی ہے کہ جب امام حسن نے یہ کہا کہ حضرت علی پر ممبروں پر سب و شتم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے گا، اس شرط پر مزاحمت ہوئی تو حضرت امام حسن نے وہاں پر پھر یہ کہا کہ اچھا جب ہم جہاں پر موجود ہوں گے وہاں پر حضرت علی پر سب و شتم نہیں کیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی صلح پر دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ شرطوں کو تو میں طے کر لیتا ہوں، مجھے یہ بتائیں صلح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ کوئی شرطیں رکھی تھیں، آپ بھی مان رہے ہیں یار کوئی بھی شرطیں تھیں لیکن صلح تو تھی۔ آج جو صلح حسن نہیں مانتا وہ شرط حسن مانے گا؟ جو صلح حسن نہیں مانتا یار وہ شرطیں جو حضرت حسن حضرت معاویہ دو پارٹیوں نے ایک دوسرے کی رکھی وہ مان لی گئی، اس شرطوں پہ عمل ہوا، پوری زندگی حضرت معاویہ کی خلافت میں یہ دو بھائی نہیں اٹھے۔ جب مسئلہ یزید کا آیا تو حضرت حسین اٹھے اور ٹکرائے جیسے ٹکرانے کا حق تھا، لیکن حضرت معاویہ تو ان صلح پر برقرار تھے نا، تو صلح مان لے، میں شرطیں بتا دوں گا۔ نمبر 2، ان شرائط میں پہلی شرط یہ تھی کہ آپ اپنی زندگی میں یہ خلافت ہم سے لے رہے ہیں، فلاں زمین کا خراج، فلاں زمین کا خراج، فلاں جگہ کا خراج یہ اس طریقے پر تقسیم ہوگا۔ وہ اس طریقے پر تقسیم ہوا۔ ان میں سے بہت سی شرطیں تھیں، اہل بیت کے معاملات تھے، صحابہ کرام کے معاملات تھے، جنگ ہوئی ہے جن لوگوں کے دل میں اس جنگ کی ابھی تک آگ موجود ہے ان کو ٹھنڈا کرنا، پوری باتیں تھیں، تو ہو گئی تھی صلح۔ اس میں کون سی بات ہے؟ بھائی جے صلح کرنی ہے تو حضرت حسن والی صلح، کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت حسن والی صلح کا مطلب کیا ہے؟ بھائی کسی بھی شرط کے بغیر صلح، اکثریت کی ہمدردی ان کے ساتھ تھی، طاقت میں ہونے کے باوجود بغیر کسی شرط کے صلح کر لیں۔ یہ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے الاصابہ ابن اثیر کی، اور اس کی شرح جو ہے وہ اسد الغابہ کی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی، البدایہ والنہایہ میں، فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 7109 میں بھی کچھ ذکر کیا ہے کہ یہ 5 بڑی بڑی شرائط تھیں۔ نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے۔ نمبر 2، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پہ چھوڑیں گے۔ کوئی نہیں، شورا کیا اپنے بیٹے کو، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 4 سال پہلے نامزد کر دیا اور زبردستی بیعت لینا شروع کر دی۔ نمبر 3، سیدنا علی بن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ انتقامی کارروائی کیا ہوئی؟ حجر بن عدی کا قتل کروایا، المسل الحاکم میں پورا چیپٹر موجود ہے۔ وہ صحابی جس نے حضرت عمر کے دور میں وہ علاقے فتح کیے تھے، انہی علاقوں میں ان کو قتل کر کے ان کی قبر کھودی گئی۔ چوتھا، آل محمد کے لیے جو خمس ہے، مال غنیمت کا 5واں حصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا، جیسا کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں ملتا آ رہا ہے۔ یہ واحد شرط ہے جس کے اوپر عمل ہوا ہے۔ اور 5واں، سیدنا علی بن ابی طالب پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ختم کیا جائے گا، مگر کوئی نہیں، وہ آپ کو پتہ ہے سب و شتم تو بعد میں بھی جاری رہے۔ خود حضرت معاویہ کے بیٹے دستبرداری مشروط تھی، انہوں نے منوایا تھا کہ کتاب و سنت اور خلفاء راشدین کے طریقہ پر حکومت کرنا، تیرے بعد میں خلیفہ ہوں گا، یہ ہر ایک نے لکھی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس بات کو لوگوں نے چھپا دیا، گم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسن نے خواہ مخواہ نہیں دے دی تھی، یہ بات تھی اس میں، اور پچھلی رنجوں کی وجہ سے کوئی دکھ نہیں کسی کو دیا جائے گا۔ اور وہاں پڑھ رہے ابن رسیر وغیرہ کے سارے کہ ایک شرط کو بھی میرے معاویہ نے پورا نہیں، ان میں سے کسی بات کو پورا نہیں کیا، سب پاؤں چلے رون ڈالی۔ یہ دردناک بات آپ نے شروع کر دی، کیا بیان کرنے کی بات؟
وہ شرائط کیا ہیں؟ اس میں سے ایک شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا، شامی حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پہ کرے گی، نمبر ایک۔ اب یہ کتنی پوری کی گئی ہے نہیں کی گئی ہے، آپ واقعات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس شرط کو کتنا پورا کیا گیا، لیکن جو اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب جناب معاویہ کا انتقال ہو جائے گا ان سے یہ وراثت نہیں چلے گی، یہ جو خلافت کا معاملہ ہے، حکومت کا معاملہ ہے، یہ وراثت نہیں چلے گی، یعنی وہ اپنے بیٹوں کو منتقل نہیں کریں گے بلکہ جناب امام حسن کے پاس واپس آ جائے گی۔ یہ جو دوسری شرط ہے اس کو اب آپ دیکھیے کہ آگے کیا اس کو پورا کیا گیا ہے؟ نہیں پورا کیا گیا۔ اور یہ بھی بے سند کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شرطیں رکھی تھیں جن پر سیدنا معاویہ نے عمل نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب جھوٹ ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط طور پر صلح کی تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، مورخین جو آج تک غلط لکھتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ 90% ہو یا 99%، وہ یاد رکھیں امام حسن کی صلح اور امام حسین کی جنگ میں فرق کیا تھا؟ امام حسن نے صلح اس لیے کی تھی کہ امام حسن سے دنیاوی حکومت طلب کی تھی، حکومت مانگنے والے نے بیعت طلب نہیں کی تھی۔ حسین نے نہیں، اس لیے وہاں نہیں کا محل نہیں تھا، حکومت مانگی ہے نا، تخت مانگا ہے، تاج مانگا ہے، خزانہ مانگا ہے، دنیا مانگی ہے، لے جا جو مانگتا ہے لے جا۔ اس لیے اس صلح کے نتیجے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اور حسن نے بیعت کر لی، بیعت نہ حسن نے کی تھی، نہ حسن کے باپ نے کی تھی، نہ حسن کے بھائی حسین نے کی تھی۔ کوفیوں کے اندر معاویہ نے ایک اپنا برگیڈ بنایا ہوا تھا، شامیوں نے، شامی دشمن تھے، کوفی دوست، یہ ذہن میں رکھیں۔ امام حسن علیہ السلام کا مقابلہ شامیوں سے تھا، اور جس فوج کے ذریعے مقابلہ کرنا تھا وہ کوفی فوج ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کس فوج سے کس کے خلاف امام جنگ کرنی ہے، تو آخر صلح نہ کریں تو کیا کریں، اور کس کے ہاتھوں؟ آیا دشمن سے مرعوب ہو کر، دشمن سے دب کر، دشمن سے خوف کھا کر، یا دشمن سے شکست کھا کر یہ صلح کیا امام نے؟ دشمن سے کی تو ذرا برابر پرواہ نہیں کی امام حسن علیہ السلام نے۔ ساری مشکل ادھر کوفہ سے تھی، دشمن کے لیے تو تیار تھے امام، فوجیں تیار کر رہے تھے، جنگ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب اپنے لوگوں کا یہ دستاویز ملی اور مسلم ہوا تو پھر امام علیہ السلام نے یہ عمل کیا۔ اب جب انہیں اندازہ ہوا کہ جنگ ہونے والی نہیں ہے، ان کا ارادہ جنگ کے دوران امام حسن پر حملہ کرنا تھا کوفیوں کا، لیکن جب دیکھا کہ امام حسن اب جنگ ٹال رہے ہیں، جنگ نہیں شروع کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور معاویہ کے ساتھ جو ہم نے عہد معاہدہ کیا ہوا ہے وہ کہیں فسخ نہ ہو جائے، تو انہوں نے جنگ کے بغیر ہی امام حسن پر حملہ کر دیا کوفیوں نے، اور اس حملے میں امام کو زخمی کیا گیا، پھر امام کو اٹھا کر دوسرے خیمے میں لے گئے، پھر میدان سے باہر لے گئے وہیں مدائن میں، اور وہاں امام نے یہ مطلب بیان فرمایا۔ اب یہاں سے آسانی سے ایک انسان فیصلہ کر لے گا کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی، کن حالات میں، اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی کن حالات میں۔ امام حسن علیہ السلام کے جو حالات تھے یہ پہلے سوچنا سمجھنا ضروری ہے، اور ان حالات میں کیا کرنا چاہیے تھا، چونکہ امام حسین علیہ السلام موجود تھے جب امام حسن نے صلح کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام شامل تھے اس صلح کے اندر، امام نہیں تھے لیکن ایک اہم حیثیت کے ساتھ امام علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھے، مشاورت کرتے تھے، ان کے جانشین تھے، ان کے وصی تھے، لہٰذا وصی کے طور پر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یوں نہیں تھا کہ امام حسن صلح کر رہے تھے اور امام حسین کہیں اور بیٹھ کر جنگی تیاریاں کر رہے تھے، یا نعوذ باللہ بھائی کی مخالفت کرنا چاہ رہے تھے، ایسا نہیں تھا۔ وہی کام جو امام حسن علیہ السلام نے کیا، امام حسین علیہ السلام کی رضا تھی اس کے اندر کہ ٹھیک کام ہے یہ، چونکہ حالات ایسے تھے۔ ان حالات میں اب اگر جنگ ہوتی ہے کہ جب کوفیوں کا یہ نقشہ ہے،
کوفیوں کی یہ حالت ہے. یہ حالت کوفیوں کی بنی کیسے ہے؟ کوفیوں کے اندر معاویہ نے اپنا ایک برگیڈ پورا روانہ کیا، شام سے نہیں کوفہ سے ہی. وہ معاویہ کا برگیڈ، بنو امیہ کا برگیڈ کوفہ سے ہی بنایا گیا، اور یہ برگیڈ کوفہ میں امام حسن علیہ السلام کی فوج کے اندر داخل ہوا. اندر داخل ہو کر اس برگیڈ نے وہ کام کیا جو آخر کار نتیجہ اس کا یہ نکلا، امام کو صلح کرنا پڑی. تو اب امام حسن مجتبیٰ کا دور سخت ترین دور تھا، بہت سخت دور تھا. چند جلدی شرائط سن لیجئے. پہلی شرط صلح نامے کی جو مولا حسن مجتبیٰ کا اور شام والے کا ہوا، اس نے دستخط کر کے مولا کو کاغذ بھیج دیا جو چاہیں شرائط لکھ لیں. مولا نے کہا مجھے یہ کاغذ قبول نہیں. آپ کے جو کوفے میں تھے، جیسے وہاں کے لوگ تھے، انہوں نے جملہ کہا کہ کیوں قبول نہیں؟ اس نے تو بلینک شیٹ پہ خالی کاغذ پہ دستخط کر دیے، آپ صلح کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مولا نے کہا کیونکہ اس کے دستخط کی کوئی قدر و قیمت نہیں، یہ زبان دے کے پھر جائے گا، دستخط کر کے پھر جائے گا. میں اسے اور اس جیسوں کو پہچانتا ہوں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں، کیا مجبور ہوں پیش کرنے پہ. تو اب ایک مرتبہ کہا کہ نہیں مولا ہم جنگ پہ نہیں جانا چاہتے. تو آپ نے پہلی شرط لکھی، 12 شرائط ہیں، 4-5 کو ان کو ملا کے بھی کر دیا جاتا ہے. پہلی شرط کہا کہ دستخط کرنے والا قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. دستخط کرنے والا قرآن پہ اور سنت نبوی پہ عمل کرے گا. اس کا مطلب نہیں کرتا تھا. کتنا کھل کے پڑھوں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ میں نے آپ سے کہا میری مجبوری کو سمجھے گا، پہنچتے چلے جائیں. مولا نے پہلی شرط رکھی، قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. دستخط کرنے والا اعتراض لکھ کے نہیں بھیج رہا کہ میں تو مانتا ہوں پہلے سے، وہ بھی سمجھ رہا تھا شرط لکھنے والا میری سیاست جانتا ہے. اتنا معیوب بنایا لفظ سیاست کو اس نے کہ آج تک شیعوں میں اگر ہمیں کہنا ہوتا ہے نا بڑا جھوٹا، تو ہم یہ نہیں کہتے جھوٹا، کہتے بڑا سیاست دان ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ بزرگ سمجھ سکتے ہیں. مجھے جوانوں کا ساتھ چاہیے، بچوں کا ساتھ چاہیے، اسی ایمان کے ساتھ سنے جیسے بزرگ سن رہا ہے. عزیزان گرامی، تو اب اس نے ایک مرتبہ دستخط کر کے کہا جو چاہیں شرائط لکھ لے. مولانا کا قرآن و سنت پہ عمل کرنا. تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنے بابا کا نام لکھتے، کہتے کہ بھی قرآن کے بعد اہل بیت رسول خدا کے بعد جناب امیر کی سیرت پہ عمل کرے گا. کہ نہیں لکھا، کیونکہ دوسری شرط بتا رہی ہے کیوں نہیں لکھا. بتایا اسے جاتا جو دعویٰ کرے میں انہیں مانتا ہوں، جو کھلم کھلا کہہ رہا ہوں میں نہیں مانتا علی کو. اور آج بہت سے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں علی چوتھے خلیفہ تھے. اگر مانتے ہو تو جو پہلے دین کا دشمن اگر دین سے خارج، جو چوتھے کا چوتھے کا دشمن وہ بھی دین سے خارج. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو آپ یہاں پہ مولانا نے پہلی شرط قرآن و سنت پہ عمل کرنا، دستخط کرنے والا. نمبر 2، میرے بابا علی کی توہین ممبروں سے بند کی جائے. وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم حسن حسین کو جوانان جنت کا سردار مانتے ہیں لیکن شام والا علی کی توہین نہیں کرتا تھا، تو کہتے تھا کہ یہ شرط باطل ہے. میں جب کرتا ہی نہیں توہین تو روکوں کیا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ صرف شیعوں نے نہیں لکھا، سارے مورخین نے یہی 12 شرائط لکھی ہیں. اگر سنیں گے مولا حسن مجتبیٰ نے تشیع پہ جو احسان کیا میں پیش کر رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے. پہلی شرط قرآن و سنت پہ عمل. دوسری، میرے بابا کی توہین بند کی جائے. شرط نمبر 3 کہ یہ جتنے بھی شیعہ یا جتنے بھی مسلمان، مولانا لفظ اسلام مسلمان کیے، جتنے مسلمان عراق اور شام میں رہ رہے ہیں، اگر انہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا ہے اور بنو امیہ کی مخالفت کی ہے، جن مسلمانوں نے، میری لاکھوں روح قربان مولا حسن مجتبیٰ ہیں. آپ فرماتے ہیں تیسری شرط میں کہ وہ تمام مسلمان جو عراق اور شام میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا، بنی ہاشم کا ساتھ دیا، بنو امیہ کی مخالفت کی، ابھی منہ سے نام نکلنے والا، وہ دستخط کرنے والا. ایف آئی آر میرے خلاف تو کاٹ نہیں سکتے بیچارے بانی مجلس کر رہے ہیں.
تو دستخط کرنے والا عراق و شام کے ان تمام مسلمانوں کا جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا، بنو امیہ کے مخالفت کی، محاسبہ نہیں کرے گا، ان کا قتل نہیں کرے گا، انہیں جینے دے گا۔ اس نے کسی شرط کو نہیں مانا، نہ قرآن پہ عمل کیا، نہ سنت نبوی پہ عمل کیا، نہ امیر کی توہین کو بند کیا، اور نہ اتنا زور لگا کے سیاست سے منوایا کہ جو بنو امیہ کی مخالفت کرے گا اسے مار دیا جائے، کہ آج تک لوگ فتوے دے رہے ہیں۔ بات آگے ہو رہی، آج تک لوگ کہہ رہے ہیں بنو امیہ کی مخالفت جائز نہیں، کہ خود اتنے جلیل القدر جیت اہل سنت علماء لکھ گئے ہیں کہ یہ حدیث پیغمبر اسلام نے فرمائی تھی کہ کہا یا رسول خدا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم ہے، میری ملت ہے، ممبروں پہ مجھے بندر نظر آ رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کس دور میں؟ کہا جب بنو امیہ حکومت میں آ رہے ہیں۔ دوسرا حصہ بیان ہی نہیں کرتی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پہنچے حضرات یا نہیں ہے حضرات؟ بھئی یہ چند افراد سن لیں کافی نہیں ہے، پہلا ایسا سب پیش کر دیتے ہیں کہ ممبروں پہ بندر ہوں گے، تو پیغمبر نے کہا تھا بنو امیہ کے زمانے میں ہوں گے، تو پیغمبر نے کن کے لیے کہا تھا کہ ممبروں پہ بندر ہوں گے؟ توجہ، بنو امیہ کے زمانے میں مولا علی کی ممبروں سے توہین ہوتی تھی، پیغمبر فرمایا رہے تھے جہاں میرے بھائی علی کی توہین ہو وہ ممبر پہ عالم نہیں بندر ہے۔